خوش آمدید میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب۔ آج ہم قصیدہ تزکیہ روزگار کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو جب سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس آخری حصے کا پہلا شعر کیا ہے؟ باری دعا میری ہوئی اس وقت مستجاب، وہاں سے بحر نمت کیا جنگہ تک گزار۔ مستجاب یعنی دعا قبول ہونا، نمت معنی مانند، کی طرح، جنگہ کے معنی ہے میدانی جنگ، یعنی جو اس گھوڑے کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے، دھوبی اور کمہار بھی جمع ہوئے، ساتھ میں اس کے ارد کتے بھی بھونکنے لگے۔ ایسے میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں آنسوں بہاتے ہوئے اللہ سے کہنے لگا کہ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اب میں کن کے ساتھ لڑائی کروں؟ دھوبی اور کمہار سے جھگڑا کروں، یا یہ جو لڑکے، کوئی لڑکا مجھے کہتا ہے کہ مجھے اس پر سوار کرو، کوئی لڑکا اس گھوڑے کے بال کھینچتا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ دھوبی کمہار سے لڑائی کروں، لڑکوں کو بھگاؤں، کتوں کو بھگاؤں، یا اپنا پیٹ مار کر مروں؟ تو یہاں پر شاعر فرماتے ہیں باری دعا میری ہوئی اس وقت مستجاب، وہاں سے بحر نمت کیا جنگہ تک گزر۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری دعا قبول ہوئی، اور کسی نہ کسی طرح میں میدان جنگ تک پہنچ گئے۔ دستے دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ کے کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار۔ دستے دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ سوار نے خدا کے حضور دعا کی کہ اے خدا، جنگ کی پہلی ہی گولی اس گھوڑے کو لگی، اور اس کو ایسا تیر لگے، ایسی گولی لگے جو جسم کے پار ہو جائے۔ یعنی دست دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ کے کہنے لگا جناب میں یوں پکار، میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، اب جنگ کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے اس طرح سے اپنے اللہ سے پکارنا شروع کیا، پہلے ہی گولی چھوٹتے اس گھوڑی کو لگی، پہلے ہی گولی چھوٹتے اس گھوڑی کی لگے، ایسا لگے نہ تیر کی ہوئے نہ تن نہ سپار، کہ اے خدا، جنگ کی پہلی ہی گولی اس گھوڑی کو لگے، اور اس کو ایسا تیر نہ لگے جو جسم کے پار نہ ہو جائے، بلکہ ایسا تیر لگے، ایسی گولی لگ جائے جو جسم کے پار ہو جائے اور یہ مر جائے۔ یہ کہہ کے میں خدا سے ہوا مستعد بجنگ، اتنے میں مراٹھا بھی ہوا مجھ سے آدھو چار۔ اتنا کہا میں نے، خدا کے حضور یہ دعا کر کے میں جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور اسی اثنا میں مراٹھا سولجرز بھی مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ گھوڑا تھا بس کے لاغر و پست و ضعیف و خشک، کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار۔ یہ گھوڑا لاغر، پست، ضعیف، خشک تھا، خفیف یعنی ذلیل، چونکہ میرا گھوڑا کمزور اور نکما تھا، اور مجھے اس نے لڑتے وقت خفیف کیا، وقت کارزار یعنی جنگ کے وقت، لڑنے کے وقت مجھے اس گھوڑے نے ذلیل و خوار کر دیا۔ جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جو طفل نئے سوار۔ حریف بمانی سامنا کرنے والا یعنی دشمن،
نئے سوار یعنی وہ کم سن لڑکا جو لکڑی یا بانس کو گھوڑا قرار دے کر اس پر سوار ہو کر بھاگے۔ جب میں اس پر سوار ہو کر دشمن کی طرف جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میں گھوڑے پر نہیں بلکہ بچے کی طرح لکڑی یا بانس کو گھوڑا قرار دے کر بھاگے جا رہا ہوں۔ یعنی جنگ میں بھی نہایت مضحکہ خیز صورتحال بن جاتی تھی جب دیکھا میں کہ جنگ کی اب یہاں بندی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار۔ ایسے میں کیا ہوا، میں نے جب دیکھا کہ اب پوری طرح جنگ شروع ہو گئی ہے تو میں نے جوتیاں ہاتھ میں لی اور گھوڑا بغل میں اٹھایا، یعنی گھوڑا لے کر وہاں سے بھاگا، دھر دھمکاواں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف۔ القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا کرا۔ دھر مصدر دھرنا کا صیغہ امر جو دوسرے مصدروں کے ساتھ مل کر معنوں میں زور پیدا کر دیتا ہے، اسے دھر کہتے ہیں۔ القصہ مختصر یہ کی، یعنی اب میں میدان جنگ میں نہیں رہا بلکہ میدان جنگ سے بھاگ گیا، اپنے جوتے کو ہاتھ میں لیا اور گھوڑا لے کر وہاں سے بھاگ گیا، میدان جنگ سے شہر کی طرف بھاگا۔ مختصر یہ کہ گھر پہنچ کر میں نے چین کا سانس لیا۔ گھوڑے میرے کی شکل یہ ہے، تم نے جو سنی اس پر بھی دل میں آئے تو اب ہوجیے سوا۔ اب یہ جو ساری کی ساری کہانی آپ نے میرے اس گھوڑے کی سنی، اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر سوار ہو جائیے۔ یعنی گھوڑے کی آڑ میں جو مغلوں پر طنز کیا گیا ہے، اب بھی اگر آپ کو مغلوں کے بارے میں کوئی چاہت ہے، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، تو میں کسی کو بقول شاعر میں کسی کو روک نہیں سکتا ہوں، وہ چل سکتا ہے۔ پھر سن کر تب ان سے میں نے یہ قصہ دیا جواب، اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضرور یار۔ میں یعنی شاعر نے یہ کہانی سن کر یہ جواب دیا کہ کیا اتنا بڑا جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ گفتن ہمیں بس است کہ اسپ من ابلک است، سمجھوں گا دل میں اپنے اگر ہوں میں ہوشیار۔ گفتن گفت بات چیت، گفتن یعنی پھیل، مصدر گفتن فارسی لفظ یعنی فعل، گرامر کے حساب سے یہ فعل ہے، یعنی اس نے کہا گفتن۔ ہمی یعنی یہی، است ہے، اسپ بمانی گھوڑا، ابلک ابلک بمانی دو رنگا، بالخصوص سیاہ و سفید، اسے ہم ابلک کہتے ہیں۔ اب شاید فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا تو محض بہانہ ہے، تم خود ہی جنگ کے اہل نہیں تھے، اس لیے دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ آئے۔ مجھ میں اتنی ہوشیاری ہے کہ میں اصل بات سمجھ سکوں۔ یعنی شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کا بہانہ کر کے آپ میدان کارزار سے بھاگ گئے، اب آپ میدان کارزار سے بھاگ گئے، اصل میں تم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تم جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہاں سے دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ آئے۔ اس میں گھوڑے کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ گھوڑا محض ایک بہانہ ہے۔ سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روز کا۔ سودا شاعر نے یہ کہانی سن کر قصیدہ کہہ دیا جس کا نام تضحیک روزگار رکھا گیا۔ یعنی تضحیک روزگار سے مراد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس مزاحیہ پیشہ یا قسمت کا مذاق ہے۔
تو میرے پیارے طلاب، یہ قصیدہ تذکیر روزگار ایک ہجویہ قصیدہ ہے. یعنی ہجویہ قصیدہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں کسی کی برائی کی گئی ہو. یعنی گھوڑے کی آڑ میں مغلوں کی کمزوریوں کو ان کی کارکردگی پر طنز کیا گیا ہے. My dear students، یہ قصیدہ جو ہم نے پڑھا، یہ قصیدہ تذکیر روزگار اردو کے مشہور قصیدہ نگار مرزا محمد رفیع سودہ کا ایک ہجویہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہجویہ قصیدہ. اس قصیدے میں گھوڑے کو علامت بنا کر بنیادی طور پر مغل حکومت پر طنز کیا گیا ہے. قصیدے کی زبان کافی دلچسپ اور برمحل ہے. اب یہ جو نصاب ہمارا ہے 12ویں جماعت کا، اس میں قصیدے کا آخری حصہ شامل ہے. یہ بہت زیادہ طویل قصہ ہے، اس میں قصیدے کا آخری حصہ شامل ہے. قصیدے کے پہلے حصے کو طوالت کے پیش نظر شامل نہیں کیا گیا ہے. تھینکس.